کچھ لوگ بولتے نہیں، اللہ کرے موبائل نہ دیکھے مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جیب میں بھی جایا کرے، آمین تو کہہ دیں۔ ملک میں ایک قانون بن گیا ہے کہ اتنی سال سے کم عمر کا لڑکا گاڑی نہیں چلا سکتا، اتنی سال سے کم عمر کا لڑکا فلاں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کوئی قانون بن جائے کہ 18 سال سے چھوٹا موبائل نہیں چلا سکتا، آمین تو کہہ دیں۔ یہ بھی کوئی قانون بن جائے، یہ سب کو اجازت ہے، جس کا جی چاہے جو مرضی کرے، جو مرضی دیکھے، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ آپ میری بات پر غور کر رہے ہیں؟ تو لوگ کدھر جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کوئی درویش بندہ ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ سوچ فراہم کرنے میں صرف عوام کی غلطی نہیں، یہ بعض الا ماشاء اللہ خواص کہلانے والوں نے بھی یہ کام کیا، اس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، رزلٹ یہ بھگت رہے ہیں کہ عالم جتنی مرضی محنت کرے اسے ولی ماننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اور نماز پڑھانا اور درس دینا اور جماعت کرانا اور جمعہ پڑھانا، اس کو لوگ مولویوں کا کام کہتے ہیں۔ بھئی جس کو آپ مولویوں کا کام کہتے ہیں، داتا صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، غوث پاک بھی یہی کام کرتے تھے، حضرت مجدد الفسانی بھی یہی کام کرتے تھے۔ جہاں سے ولایت بٹتی ہے، مولا علی شیر خدا بھی 5 نمازوں کی امامت فرماتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی فرماتے تھے، فاروق اعظم بھی فرماتے تھے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق بھی 5 نمازیں پڑھایا کرتے ہیں۔ چلیں بات ختم ہی کرتے ہیں، مدینے والے محبوب نے بھی جماعت کرائی ہے، حضور نے بھی جمعہ پڑھایا ہے، نبی پاک نے بھی عید کی امامت فرمائی ہے۔ کیا کدھر چلی گئی قوم، کدھر لگا دیا ہم نے؟ اب سنو، ہمارا تو یہ ذہن بنا دیا گیا ہے نا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا لمبی تسبیح لے کے جبہ پہن کے، ادھر جانا ہے تم نے۔ لیکن حضور نے جو سوچ دی وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے، ایک جانب لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول تھے، ایک جانب ایک شخص کھڑا ہو کے دین کی بات کر رہا تھا، باقی لوگ دین کی بات سن رہے تھے۔ محبوب آئے، دونوں مجالس کے، محافل کے دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، اور حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ دونوں محفل خیر کی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جو ذکر۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ ذکر چھوڑ دیا جائے، ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا، محفل لمبی اور تسبیح چھوٹی، نماز چھوٹی، یعنی آپ دینی بات کر رہے ہیں تو گھنٹوں ہو رہی ہے، اور نماز کی باری آئے تو لوگ بھاگنے لگ جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ دونوں محفلیں خیر کی ہیں، محبوب نے فرمایا۔ اہل ذکر کی بھی کیا بات ہے، اہل علم کی بھی کیا بات ہے، دونوں کو کہا یہ خیر کی ہیں۔ اور پھر ساتھ محبوب فرمانے لگے، مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور خود اس محفل میں بیٹھے جہاں علم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو اپنے اندر علم کا شوق پیدا کریں اور اسے باقاعدہ عبادت سمجھیں، دین کی بات کو سیکھنا سکھانا، آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ ذہنی طور پر اپنے دل میں اور ذہن میں بات اتارنی پڑے گی کہ جس طرح تسبیح پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، اسی طرح دارابا دارابا کہنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ علم کے رستے پر چلنے کا بھی ثواب۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ یہ ذہن بھی بنائیں کہ جس طرح درود تاج پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے نا، اسی طرح مشکات شریف کی حدیث پڑھنے سے بھی رب رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ ذہن بنائیں آپ۔ جب یہ ذہن بن جائے گا نا، پھر علم کا شوق پیدا ہوگا، پھر انسان سمجھے گا کہ میں، اور یہ میری طرح کے بعض طلباء کا بھی یہ ذہن بننا ضروری ہے۔ جب آپ عبادت سمجھ کر کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا لطف اور ہو جاتا ہے، ذہن کی سطح سوچ اور طرح کی پرواز کرتی ہے جب آپ اس کو عبادت جان کے۔ ایک تو دین کا شوق، درد سے پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ محفلوں میں آتے ہیں، اب تو خیر فوٹو والے آتے ہیں زیادہ تر، ہمارے ہاں جو لوگ زیادہ تر محافل میں مجالس میں آتے ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، وہ کانوں کے ذائقے کے لیے آتے ہیں، وہ انوکھی بات سنیں گے، وہ خاص بات سنیں گے، کوئی یہ ہوگا۔
میں آپ سے گزارش کروں کہ جمعے والے دن جس مسجد میں بھی کوئی صحیح العقیدہ آدمی جمعہ پڑھاتا ہے، آپ وقت پہ جائیں۔ وہ بات جو وہ خطیب صاحب و عالم صاحب کر رہے ہیں وہ آپ نے درجنوں بار بھی پہلے سنی ہے، اس کو ایک دفعہ نئے ذائقے سے سن کے دیکھیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ کبھی پرانا، جب بھی تم سنو گے، جب بھی پڑھو گے، نئی تازگی تمہیں نصیب ہوگی۔ شوق سے جا کے بیٹھیں، شوق سے، علم کا ذوق، اور آپ سفر کریں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر مزاج، چونکہ آپ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جلدی سے ہاں نہ کرنی، آپ نے دیر نہیں لگانی۔ ایک عورت بڑی گناہ گار تھی، طوائف تھی، گلی سے گزر رہی تھی، رستے سے گزر رہی تھی، کتا اس نے پیاسا دیکھا کنویں کے کنارے، اس نے اسے پانی پلایا، بی بی کی بخشش ہو گئی۔ یہ حدیث کس کس نے سنی ہے؟ جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں۔ لو جی ماشاء، تقریباً سب نے سنی ہے، سب نے سنی ہوئی ہے نا جی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، اور یہ ایک دفعہ نہیں سنی ہوگی، کئی لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے درجنوں دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ میرے ملک کی سڑکوں پر اگر کتا کبھی ٹکرا جائے گاڑی کے ساتھ، حدیث تو درجنوں دفعہ سنی ہے، لیکن کبھی کو نیچے اترا ہے کہ میں ذرا اسے دیکھوں کیا ہوا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے؟ کتا مر بھی جائے نا سڑک پہ تو مر گیا ہے، تو لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے سائیڈ پہ نہیں کرتا، اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا ساری دنیا کے گناہ معاف ہو گئے کتے پیاسے کو نیرا پانی پلانے کی برکت سے۔ اور ہم نے سنی بھی یہ بات، یہ نہیں ہے سنی نہیں، آپ سب نے کہا ہم نے سنی ہوئی ہے، تو پھر تقریریں کس لیے؟ نیا جلسہ کس لیے؟ پھر 12 روزہ محفل کس لیے؟ 30 روزہ کس لیے؟ 45 روزہ کس لیے؟ کانوں کی لذت کے لیے؟ یہ یہاں کچھ خطیبوں کو، کچھ مولویوں کو، کچھ نعت خوانوں کو امیر کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ اگر آپ نے بات سنی اور عمل ہی نہیں کیا، معنی کیا رہا بات کا؟ قرآن مجید فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ تو رب سے ڈرتے ہیں۔ علم تو خشیت پیدا کرتا ہے، جب علم آتا ہے تو وہ عمل کا رستہ کھولتا ہے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہی مقام اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا علم چیک کرنا ہو نا، وہ دیکھ لے اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ الفاظ کا بام و در نہیں، جملوں کی اچھی ترتیب نہیں، لفظوں کا تلفظ نہیں، وہ بھی علامات ہیں، لیکن اس آیت کے تحت فرماتے ہیں وہ دیکھ لے جو جتنا رب سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا عالم ہے، جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ اور اگر وہ علم پڑھ کے بے باک ہو گیا ہے، کہتا میرے ہاتھ مائک آیا، میں جو مرضی چاہے کروں، کوئی احتیاط نہیں، کوئی کسی جگہ محسوس نہیں کرتا کہ مجھے کچھ دیکھنا چاہیے ادھر ادھر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علم تو ہے، لیکن علم سے جو حاصل ہوتا ہے وہ نفع موجود نہیں۔ ساری زندگی صرف اس لیے، ایک تو ہم شوق سے علم ہی نہیں حاصل کرتے، سیدھی بات تو یہ ہے، ہم تو جاتے ہیں کہ کوئی خاص شعر ملے گا، کوئی خاص بات ملے گی، پہلے تو یہ بات۔ دوسرا، سیکھتے ہیں تو پھر عمل کا رستہ اختیار